صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت غوث موسیٰ شاہ گیلانی گھوٹکی والے کی فیض یابی کا بیان۔ آپ نے اپنے شیخ الشیوخ حضرت سلطان العارفین کے حضور سے شرف تلقین حاصل کیا۔ موضع گھوٹکی ملک جنوبی سندھ میں روڑی شریف کے قریب واقع ہے۔ اب یہ گاؤں لوہے صاحبان کے نام سے مشہور ہے، یعنی لوہ موسن شاہ۔ اس گاؤں میں حضرت سید غوث موسیٰ شاہ رہتے تھے۔ آپ کا مزار بھی وہیں مسجد معظم کے صحن کے گوشے میں ہے۔ وہ مسجد بہت بڑی عالی شان وسیع عمارت ہے جو قابل زیارت ہے۔ جب حضرت سید موسن شاہ رحمۃ اللہ نے فیض پایا تو کمال درجے کا رشد پیدا ہوا۔ شرع شریف کی مطابقت اور عبادت الہی کے اشغال میں مشغول رہتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں خلق خدا اور گروہ در گروہ طالب اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے ارشاد پا کر عبادت الہی میں مشغول ہوتے۔ اس لیے آپ نے ایک وسیع خانہ خدا یعنی مسجد اپنی زندگی میں بنوائی، جس کے 60 ستون تھے۔ اسی مسجد میں 5 وقت نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی اور وعظ اور ذکر الہی کے حلقے کیے جاتے۔ حضرت سید غوث موسیٰ شاہ علیہ رحمت کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں یہ اعمال بحال رہے اور لنگر کا خرچ بے شمار تھا۔ القصہ شروع میں حضرت سید غوث موسیٰ شاہ کم سن اور یتیم تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ گھوٹکی میں رہا کرتی تھی۔ ایک کلال شخص شیخ الشیوخ حضرت سلطان العارفین قدسرا کے فیض رسانی کا شہرا سن کر ملک پنجاب کا رخ کیا اور علاقہ ملتان کے شہر شورکوٹ میں، جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی جائے پیدائش اور جائے سکونت ہے، حضرت سلطان العارفین کی خدمت میں جا کر پہنچا اور فیض یاب ہو کر پھر گھوٹکی میں پہنچا۔ اس پر ہدایت کے آثار اور فیضان الہی کے انوار متجلی ہوئے اور اس کے حالات اعلیٰ درجے کے ہو گئے۔ خلقت اس کی طرف رجوع کرنے لگی اور وہ بھی صاحب ارشاد شیخ ہو گیا۔ جہاں کہیں میٹھا چشمہ ہوتا ہے، لوگ، پرند اور چونٹیاں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت موسن شاہ علیہ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ اس کلال شخص کے حالات اس طرح سنے اور اس کلال شخص کو کہلوا بھیجا کہ اب کی مرتبہ جب آپ اپنے شیخ یعنی حضرت سلطان العارفین قدسرا کی خدمت میں جائیں تو میرے لڑکے موسن شاہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے پیر کی خدمت میں لے جائیں اور ان کی خدمت میں مشرف کریں، اور اس عاجز کی طرف سے حضرت سلطان العارفین کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت تارک دنیا ہیں اور ہر ایک مرید اور طالب اللہ کو دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم چونکہ از حد مسکین ہیں اور فقر و فاقہ
اور مسکینی کا بوجھ ہم عمر بھر اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ میرے اس بیٹے کو آپ دونوں نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی دینی بھی اور دنیاوی بھی، کیونکہ ہم میں اب باقی عمر فاقہ کشی کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہم پہلے ہی بہت کچھ سختیاں جھیل چکے ہیں اور مصیبتیں اٹھا چکے ہیں۔ وہ درویش بزرگ سید محسن شاہ کو اپنے ساتھ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی خدمت میں لایا اور جو کچھ آپ کی والدہ نے عرض کر بھیجا تھا عرض کیا۔ حضرت سلطان العارفین نے فیض مرحمت فرما کر جواب میں فرمایا کہ سید محسن شاہ کی والدہ کو ہماری طرف سے کہنا کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ دونوں نعمتیں تمہارے گھر میں رہیں گی، اور فرمایا کہ یہ بچہ چھوٹی عمر کا ہے، اس کی ماں کو کہنا کہ پہلے اسے ظاہری تعلیم دلوائے اور جب فارغ ہو چکے تو پھر ہماری خدمت میں آئے، اس بچے کے لیے ہمارے پاس نعمت ہے۔ آپ موضع گھوٹکی میں اپنے گھر آئے اور اپنی والدہ ماجدہ کو پیغام سنایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کیا۔ جب آپ فارغ التحصیل ہوئے تو پھر اسی کلال مرد کے ساتھ سید محسن شاہ کو حضرت سلطان العارفین کی خدمت میں بھیجا۔ جب رنگ پور کھیڑا میں پہنچے تو اچانک سنا کہ شیخ المشائخ حضرت سلطان العارفین قدسرا اس جہان فانی سے دارالبقا کو روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ جان کا واقعہ سنتے ہی وہ فناف شیخ مرد کلال بھی راہ ملک بقا ہوا۔ تو جو مرد کلال جا رہے تھے ان کا پھر یہ خبر سنتے ہی وصال ہو گیا۔ سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی اور یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ عشق کی راہ میں وہ کامل تھا اس لیے اس کی جان دوست کی جان سے وابستہ تھی۔ چونکہ یہ امر واقع ہے، اگر فوراً غم بدرجہ افراد لاحق ہو تو روح منافذ اور شرائن کی راہ تحلیل ہو جاتی ہے، کیونکہ غم کی زیادتی لطیف روحوں کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ تو چنانچہ جب دمشق میں حضرت سید الشہداء امیر المومنین امام حسین علیہ السلام شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو حضرت امام علی اوس یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے شکی ازلی شامی، جس کا نام بھی زبان پر لانا بھی اچھا نہیں اور اس کی زبان کو اس کے ذکر سے آلودہ کرنا بہتر نہیں، طلب فرمایا تو اس نے سر مبارک کو دیکھتے ہی حضرت خاتون بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ اس مبارک منہ پہ رکھا اور افراط غم سے جاں بحق تسلیم ہوئی۔ جب بی بی سکینہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو اس قدر غم افراط ہوا کہ آپ کی روح مبارک جسم میں نہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح غم کی افراد سے روح پرواز ہو جاتی ہے، اسی طرح خوشی کی زیادتی سے بھی شادی مرگ لاحق ہوتی ہے۔ اچانک خوشی سے بھی روح تحلیل ہو جاتی ہے۔ بہت سے عاشق ایسے گزرے ہیں جنہیں محبوب کا وصال ہوتے ہی اس قدر خوشی ہوئی کہ رائے ملک بقا ہوئے۔ آمدم برسر مطلب جب وہ مرد کلال فوت ہو گیا تو سید محسن شاہ رنگ پور سے اکیلے ہی روتے دھوتے شکستہ حال گرتے پڑتے شیخ المشائخ حضرت سلطان العارفین قدسرا کے مزار مقدس پر پہنچے۔ دیکھا کہ
صاحب زادے فرش ماتم بچھا کر فیض رسانی عالم کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وصال کے وقت حضرت شیخ با کمال قدسرہ سنت نبوی کے مطابق زمین پر مصلی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی روح مقدس رفیق الاعلیٰ کی بلندی پر پرواز کر رہی تھی تو دونوں جہانوں کی چاروں طرفوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ محسن شاہ نامی نوجوان جنوب کی طرف سے رب الربوب کی طلب کے لیے آ رہا ہے، اسے خاص نعمت دینا۔ قدرت الہی سے جناب صاحبزادہ صاحب کی زبان سے نکلا کہ یا حضرت اسے کیا دینا چاہیے؟ چونکہ اس وقت گنجائش کم تھی اس لیے حضرت قدسرہ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کر انگشت سبابہ سے خود اسم ذات لکھا اور اس کے حق میں کچھ نہ کہا۔ صاحبزادہ صاحب نے وہی اسم اللہ کا نقش مٹی کی رکابی سے ڈھانپ رکھا۔ 2-3 روز کے بعد سید محسن شاہ آ پہنچے اور آداب بجا لائے۔ صاحبزادوں نے جب دیکھا کہ وہی نوجوان صاحب مقصوم اور اہل نصیب ہے تو فوراً اس اسم اللہ ذات کے نقش پر سے رکابی اٹھائی اور سید محسن شاہ علیہ رحمت کو دکھایا۔ آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور صاحبزادوں نے بدستور اس نقش کو ڈھانپ دیا۔ کہتے ہیں کہ سید محسن شاہ 3 دن رات بے ہوش اور مست پڑے رہے۔ بعد ازاں ہوش میں آئے اور دوسری مرتبہ اسم اللہ ذات کے نقش کو دیکھا تو پھر مست ہو گئے۔ 2 دن رات کے بعد ہوش میں آئے، پھر تیسری مرتبہ جب دیکھا تو 1 دن 1 رات پھر مست رہے۔ چوتھی مرتبہ دیکھا تو مستی غالب نہ آ سکی، یعنی نعمت نے دل میں قرار پکڑ لیا، جیسا کہ کتب آثار میں لکھا ہے۔ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ قرآن شریف کی تلاوت کے باب میں فرماتے ہیں کہ ایک بدو مسجد نبوی میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور زار روتا تھا۔ جناب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہماری بھی یہی حالت ہوا کرتی تھی، اب ہمارے دل سخت ہو گئے، یعنی شروع حال میں ہماری بھی یہی کیفیت تھی، یعنی نور اسلام، ایمان، وجد اور حلاوت قرآن کی نعمت ہمارے دلوں میں قرار کر گئی۔ پس صاحبزادوں علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا کہ نعمت واقع اس کے دل میں قرار کر گئی ہے تو فرمایا کہ انہیں الفاظ کے نقش خاک پاک کو صاف کر کے پانی میں گھول کر نہایت کوشش سے سید محسن شاہ علیہ رحمت کو الامر پلاؤ۔ چنانچہ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ پس حضرت محسن شاہ علیہ رحمت ارشاد اور تلقین کا فیض حاصل کر کے رخصت ہوئے، اپنے گاؤں گھوٹکی میں آ کر رہنے سہنے لگے اور اہل جہان کو فیض پہنچانے لگے۔ گھوٹکی کا نام لوئے صیبان اور لوئے محسن شاہ پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سید محسن شاہ ملک سندھ میں 1,00,000 آدمیوں کو ارشاد اور تلقین فرمایا۔ میں نے اپنے مرشد قدسرہ کی زبانی سنا کہ حضرت سید محسن شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے امر معروف کے خوف و لحاظ کے سبب ملک سندھ میں 100 کوس تک کسی قسم کی بدعت، بھنگ خوری، چلم کشی، نشہ کا استعمال، طوائف، سرود، راگ اور بانسری وغیرہ کچھ بھی مستعمل نہ ہوتا۔ حضرت سید محسن شاہ علیہ رحمۃ اللہ کے لنگر خانہ اور سرائے میں ایک مکان علیحدہ بنا ہوا تھا جس میں صاحب راز خلفاء چلم، بھنگ کو کنارہ وغیرہ بدعت کے اسباب مخفی طور پر موجود رکھتے تھے، اور اس مکان کا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ جب شام ہوتی تو رازدار خلفاء مسجد اور سرائے کے مسافروں سے
ایک کر کے پوچھتے تھے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے۔ حضرت محسن شاہ کا حکم تھا کہ جو شخص کہے کہ میں چناب کا رہنے والا ہوں اس کی اطلاع مجھے فوراً دو۔ جب آپ کو اس قسم کی اطلاع پہنچتی تو اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے اور خدمت کے تمام کام خود دست مبارک سے سر انجام فرماتے اور اسے پوچھتے کہ اگر تمہیں کسی منشی یا بدعتی چیز کی ضرورت ہو تو بلا دھڑک کہہ دو۔ اگر وہ کسی چیز کا عادی ہوتا تو آپ پوشیدہ طور پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مقفل مکان کے اندر لے جاتے اور جس چیز کی عادت ہوتی خود دست مبارک سے وہ چیز تیار کر کے اسے دیتے، یعنی کوئی بھی بھنگ وغیرہ، چلم وغیرہ اور پوست وغیرہ۔ پھر اسے عزت سے اچھے بچھونے پر سلاتے اور اس کی تعظیم و تکریم میں مشغول ہوتے۔ تو حضرت محسن شاہ اپنے شیخ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدسرہ کی وفات کے بعد 3 مرتبہ خانقاہ مقدس کی زیارت کے لیے آئے اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت پیر صالح شاہ حضرت سلطان باہو قدسرہ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آتے رہے۔ ان کے بعد حضرت پیر شاہ جمال ولد حضرت پیر سید صالح شاہ بن حضرت سید محسن شاہ علیہ رحمت مزار مقدس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد بزرگوار کی زبانی سنائی کہ آپ فرماتے تھے کہ جب کبھی حضرت سید جمال شاہ ولد پیر سید صالح شاہ بن سید محسن شاہ علیہ رحمت مزار مقدس کی زیارت کے لیے آتے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے خلیفے ہر وقت آپ کے گرد حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، کیونکہ جب شیخ تو یہ جو حضرت غوث موسیٰ شاہ علیہ رحمت فیض یاب ہوئے، حضرت سلطان باہو کے خود دست بیعت ہوئے، ان کے مرید ہوئے اور فیض حاصل کیا۔ یہ جو واقعہ ہے لکھا گیا ہے کتاب یہ مناقب سلطانی اور سلطان العاشقین حضرت شیخ سلطان حامد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ غوث موسیٰ شاہ کیسے فیض یاب ہوئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح وہاں سے آنے والوں جو لوگ تھے جو اس علاقے سے آتے تھے تو حضرت غوث موسیٰ شاہ ان کی خدمت خود کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ میری مرشد کی علاقے سے ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔